جی تو دوستو، آج آپ لوگوں کے لیے میں جو تحریر لے کر آیا ہوں یہ بہت زبردست ہے۔ شاید کہ کسی کے دل کو چھو جائے یہ تحریر۔ وہ روز ایک ہی ریڑھی سے مالٹے خریدتا تھا۔ بوڑھی عورت شہر کے درمیان مالٹوں کی ریڑھی لگاتی تھی۔ عورت اور اس کی ریڑھی دونوں بوڑھی تھی۔ عورت کے چہرے پر جھریوں کا جال تھا۔ دیکھنے میں یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی نے لٹھے کے رومال کو دھو کر سوکھنے کے لیے تار پر ڈال دیا ہو، اور جب اسے اتارا ہو تو اس پر مچھلیاں پکڑنے والے جال کی طرح جھریوں ہی جھریاں ہوں۔ اس کی ریڑھی بھی ٹیڑھی اور بوسیدہ تھی۔ اس کے پاس مالٹوں کی ورائٹی بھی زیادہ نہیں ہوتی تھی، شاید کہ 10-15 درجن ہوتے ہوں گے۔ لہٰذا گاہک اس کے قریب سے گزر کر دوسری ریڑھیوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ دائیں بائیں ریڑھیاں اچھی بھی تھیں اور ان کے پاس فروٹ بھی زیادہ تھے۔ چنانچہ بوڑھی عورت کے دائیں بائیں گاہکوں کی ریل پیل ہوتی تھی، جبکہ وہ خاموش کھڑی کبھی اپنی اجڑی ہوئی ریڑھی کو دیکھتی تھی اور کبھی سامنے رکھے مالٹوں کو، اور وہ یعنی وابڈا کا وہ کلرک ہمیشہ اس بوڑھی عورت سے مالٹے خریدتا تھا۔ بوڑھی عورت جس دن ریڑھی نہیں لگاتی تھی اس دن وہ خالی ہاتھ گھر چلا جاتا تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ وابڈا میں کلرک تھا۔ سارا دن فائلوں کی بک بک میں پھنسا رہتا تھا اور شام اپنی پرانی اور تھکی ہوئی موٹر سائیکل پر گھر نکل جاتا تھا۔ لیکن نہیں، رکیے، وہ راستے سے اپنی بیوی کو بھی پک کرتا تھا۔ اس کی بیگم اسکول میں ٹیچر تھی۔ اسکول کے وقت کے بعد وہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی اور خاوند کا انتظار کرتی تھی۔ کلرک دفتر سے نکل کر بیوی کو لیتا تھا اور پھر دونوں گھر روانہ ہو جاتے تھے۔ لیکن نہیں، یہ دونوں راستے سے مالٹے بھی خریدتے تھے، اور صرف اسی بوڑھی عورت سے خریدتے تھے۔ اب مالٹے خریدنا بھی کوئی جرم نہیں تھا۔ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روزانہ فروٹ خریدتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ بالکل مختلف تھا۔ مالٹے خریدتے وقت کلرک ایک صحت مند اور بڑا مالٹا چھیلتا تھا، اس میں سے ایک قاش توڑ کر چکھتا تھا اور پھر مالٹا بوڑھی عورت کو دے کر کہتا تھا، یہ کھٹا ہے، ذرا اسے چیک کرو۔ بوڑھی عورت چکھتی تھی اور ہنس کر کہتی تھی، باؤجی یہ تو میٹھا ہے۔ یہ سن کر کلرک ہنستا اور کہتا، اچھا پھر یہ تم ہی کھاؤ، اور اس کے بعد موٹر سائیکل سٹارٹ کر گھر روانہ ہو جاتا تھا۔ بیوی روزانہ یہ کھیل دیکھتی تھی۔ اس نے ایک دن اس سے کہا، تم روز یہ کیا ڈرامہ کرتے ہو؟ پکا ہوا میٹھا مالٹا چھیلتے ہو اور اسے بوڑھی عورت کو دیتے ہو؟ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ کلرک نے ہنس کر جواب دیا، تم کسی دن غور سے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھو، تمہیں اس پر غربت کے ساتھ بھوک بھی نظر آئے گی۔ اس کے پاس مالٹے کم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ اپنا پھل کھا کر چیک نہیں کرتی۔ میں دن میں صرف ایک اچھا کام کرتا ہوں، میں اسے ایک مالٹا کھلا دیتا ہوں۔ میں روز دیکھتا ہوں یہ جو ہی مالٹے کی مٹھاس محسوس کرتی ہے تو ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کی غربت پسپا ہو جاتی ہے اور وہاں اطمینان اور سکون کا ایک سایہ لہرا جاتا ہے۔ میں یہ سارا ڈرامہ اس ایک لمحے کے لیے کرتا ہوں۔ میں دن کے وقت چائے نہیں پیتا، اس کے پیسے بچاتا ہوں، موٹر سائیکل تیز چلا کر پٹرول کی بچت کرتا ہوں، تم سے 10-12 روپے ادھار لیتا ہوں اور پھر مالٹوں کی رقم جمع کر کے یہاں آ جاتا ہوں، مالٹے خریدتا ہوں اور اس میں سے ایک اچھا اور میٹھا مالٹا تلاش کر کے اسے کھلا دیتا ہوں۔ اور تم رضیہ، یقین کرو یہ میری سارے دن کی واحد نیکی ہوتی ہے۔ کلرک کی بیوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے گھر میں کتنا بڑا ولی پل رہا ہے۔ کیا کبھی آپ نے ایسا کیا کہ جس سے چیز خریدی ہو اس کو بھی کھلاؤ؟ خریدار ریڑھی والوں سے کوئی چیز لیتے وقت ان کے چہرے بھی دیکھا کریں، پتہ نہیں وہ خود وہ چیز کھا پاتے ہیں یا نہیں، لیکن دیں بھی ایسے
کہ ان کی عزت نفس کو چوٹ نہ پہنچے، کیونکہ ایسے لوگ بھیک نہیں مانگتے۔